اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اب کا موضوع ہے اردو زبان کا نفاذ۔ اردو ذریعہ تعلیم کے طور پر بھی اور دفاتر میں بھی، عدالتوں میں بھی، بینکوں میں بھی اور مختلف کاروباری اداروں میں اردو کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے، اور اردو ذریعہ تعلیم کے حوالے سے خصوصاً جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں انشاءاللہ ان کے تسلی بخش جواب دوں گا۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید نے بڑی فطری بات کی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید جو انسانی فطرت ہے یہی اس کا موضوع ہے، لیکن ذریعہ تعلیم کے حوالے سے، بات پہنچانے کے حوالے سے، ابلاغ کے حوالے سے بھی قرآن مجید بڑی واضح بات کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ بات کو کھول کے سمجھا سکے، واضح انداز میں سمجھا سکے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ کھول کے سمجھا سکے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہ بڑا عزیز اور حکیم ہے۔ اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور جس قوم کی طرف تشریف لائے، جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، انہوں نے اس قوم کی زبان میں تعلیم دی، انہوں نے لوگوں سے بات کی، اللہ کا حکم پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا تو لوگوں کی زبان میں پہنچایا۔ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر کسی ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہو جس کی زبان کوئی اور ہو، پیغمبر کی زبان کوئی اور ہو اور اس قوم کی زبان کوئی اور ہو، کیونکہ یہ بات فطرت کے خلاف ہے کہ بات صرف اپنی ہی زبان میں سمجھ آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے واضح انداز میں بتا دیا اور بات سمجھ آتی ہے، کھل کے سمجھ آتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ روزمرہ زندگی میں اپنے لوگوں سے بات کریں، جو لوگ محلے کے، جو گاؤں کے، جو شہر کے زبان آسانی سے بولتے ہیں، جس میں وہ سوچتے ہیں، اس میں آپ بات کریں گے تو سبھی لوگ سمجھیں گے، اور اگر آپ کسی اور زبان میں بات کریں گے تو آپ کو حیرانی سے آپ کا منہ دیکھیں گے، بلکہ آپ ایک فطرت کے خلاف کام کر رہے ہوں گے اور آپ کو بے وقوف سمجھا جائے گا، آپ کو عقل مند نہیں سمجھا جائے گا کہ لوگ تو کسی اور زبان میں بات کرتے ہیں، کسی اور زبان میں بات سمجھتے ہیں، ان کے ابلاغ کی زبان کوئی اور ہے اور آپ کسی اور زبان میں بات کر رہے ہیں ان سے۔ یہ حماقت تصور کی جائے گی، اور یہ حماقت ہے بھی، یہ بے وقوفی ہے بھی۔ یہ بے وقوفی وہ لوگ ہم کرتے بھی دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں اور خواہ مخواہ ایک دوسری خصوصاً انگریزی بول کر دوسروں کو مرعوب کرتے ہیں، متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہنی طور پر غلام۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے یہ بات بڑی واضح انداز میں سمجھا دی ہے کہ بات سمجھ آتی ہے تو اپنی زبان میں ہی آتی ہے، کسی دوسری زبان میں سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اس کی حقانیت اور اس کی سچائی کو، اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں، اس کو جانچ لیتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کر لیتے ہیں
کہ یہ جو بات اپنی زبان میں سمجھ آتی ہے، پیغمبر قوم کی زبان میں مبعوث ہوئے، پیغمبروں نے اللہ کے جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، اور صرف جو دین کے حوالے سے پیغام ہے وہی نہیں، پیغمبروں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، ہتھیار بھی استعمال کیے ہیں، ہتھیار بنائے بھی ہیں، لوہے کو ڈھالا بھی ہے، تلوار کی شکل میں بھی اس کو ڈھالا ہے، اوزار بنائے ہیں، اور دوسرے پیشے بھی جو ہیں ان کے اندر جو سائنس استعمال ہوتی ہے وہ بھی آپ نے اسی زبان میں سمجھائی ہے۔ یعنی اس وقت کے جتنے علوم و فنون تھے ان کی تعلیم، ان پیغمبروں نے ان کی تعلیم جو ضروری باتیں تھیں وہ لوگوں کی زبان میں ہی سمجھائی ہیں۔ ایسا غیر فطری ہے کہ اگر ایسا ہوتا، ایسا ممکن ہوتا تو کوئی پیغمبر، چند پیغمبر ایسے ہوتے جو ایسے لوگوں کی طرف مبعوث کیے جاتے ہیں جن کی زبان کوئی اور ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ انکار کرتے، لوگ اعتراض کرتے کہ یہ شخص اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن یہ تو تمہاری زبان میں بات ہی نہیں کرتا، اس کی تو بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کی حقانیت کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیے گا آپ، علوم و فنون کو سمجھانے کے حوالے سے، بات کو دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے، چاہے وہ لکھ کر پہنچائی جائے، چاہے وہ بول کر سمجھائی جائے، کسی انداز میں بات سمجھائی جائے، تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ جاپان لے لیجئے، آپ امریکہ لے لیجئے، آپ روس لے لیجئے، چین لے لیجئے، جرمنی لے لیجئے، فرانس لے لیجئے، آسٹریلیا لے لیجئے، امریکہ لے لیجئے، برطانیہ، یورپ کے سارے ممالک کے نام گنوا لیجئے، کسی میں ان کے اساتذہ، ان کے دوسرے لوگ کسی دوسری زبان میں اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے، اپنے لوگوں کو نہیں سمجھاتے، کسی دوسرے ملک کی زبان میں نہیں سمجھاتے، کسی ایک میں ذریعہ تعلیم کوئی دوسری زبان نہیں ہے۔ جاپان میں دیکھ لیجئے گا، جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر پی ایچ ڈی تک تمام تر علوم ان کے طالب علم جاپانی زبان میں ہی پڑھتے ہیں۔ ان کے ایک ڈاکٹر شعبہ اردو کے وہاں، سویا مانو، ان کا انٹرویو بھی ہے یوٹیوب میں موجود ہے، کہ انہوں نے بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جاپانی اس لیے ترقی کر رہے ہیں کہ ان کو جاپانی کے علاوہ تمام تر تعلیم کے لیے جاپانی کے علاوہ کسی اور زبان کی ضرورت پیش نہیں آتی، اس لیے جاپان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، اور ہمیں دوسری زبان میں ہی ساری چیزیں سمجھانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو اس کی حقانیت، اس فی زمانہ جو زمانے کا چال چلن ہے، زمانے کو گھوم پھر کے دیکھیے گا کہ کوئی ملک ایسا ہے جس نے ترقی کی ہو اور دوسری زبان میں پڑھ کر کی ہو، تو آپ کو دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی ملک ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے ترقی کی ہو اور کسی دوسری زبان میں اپنے بچوں کو پڑھا کے کی ہو، ان کی دفتری زبان کوئی اور ہو، ان کی عدالتی زبان کوئی اور ہو۔ یہ دنیا کا جو دستور ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ہم ایک ایک چپا چپا چھان کے دیکھ لیجئے گا، اور قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اس کی حقانیت کا ثبوت آپ کو مل جائے گا۔ اتنے بڑے واضح ثبوت ہونے کے باوجود، ویسے تو نہ بھی ہوتا تو قرآن مجید کی حقانیت پر کوئی شبہ نہیں ہم کر سکتے، کوئی شک نہیں کر سکتے، لیکن اس حقانیت کو تو دنیا کا چپا چپا گواہی دیتا ہے، دنیا کا کونا کونا گواہی دیتا ہے، ہر ملک گواہی دیتا ہے، ہر ملک کا نظام تعلیم گواہی دیتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک زبان بولنے والوں کو کسی دوسری زبان میں تعلیم دی جائے۔ ایک بات تو یہ بڑی واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ قرآن مجید نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا یہ فرمایا کہ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. اب آپ دیکھیے تمام نام کلہا سارے نام سکھا دیے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیراسیٹامول کا نام بھی بتا دیا تھا اور جتنی ادویات ہیں نیوروبیان کا نام بھی بتا دیا تھا, بروفین کا نام بھی بتا دیا تھا, انجینئرنگ میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں ان کے نام بھی بتا دیے تھے, موبائل بھی بتا دیا تھا, کمپیوٹر کی جزیات, طب کی تعلیم, طبیعت کی, کیمیا کی, سب نام بتا دیے تھے, جو اصطلاحات کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں سب نام بتا دیے تھے. ایسا نہیں ہے, نام رکھنا سکھایا تھا. علامہ سکھایا ہے کہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے کام کرتے ہوئے دیکھ کر آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں. کچھ نام سکھائے ہیں اور ان ناموں سے آگے مزید نام رکھنے کی تربیت دی, تعلیم دی, دماغ کے اندر صلاحیت پیدا کی انسان کے, کہ انسان جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ کے, کام کرتے ہوئے دیکھ کے ان کے نام رکھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اندر, اس کے دماغ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے کہ وہ نئی نئی اصطلاحات, نئے نئے الفاظ, چیزوں کو دیکھ کے وہ ایجاد کر سکتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے آدمی موبائل کے نام سے آشنا نہیں تھا, اسے نہیں پتا تھا کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے. کمپیوٹر بھی یہ 20-30 سال کی پیداوار ہے. اور جتنی سہولیات ہیں, جتنی ایجادات ہیں, جدید ترین کیمرے ہیں, آلات حرب و ضرب ہیں جو ایجاد ہوئے ہیں, اور 100 سال پہلے کا آدمی اٹھ کے آ جائے تو حیران رہ جائے, چیزوں کو دیکھ کے حیران رہ جائے. پہلے نہیں تھی, بعد میں ایجاد ہوئی. جس طرح یہ چیزیں ایجاد ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اسی طرح الفاظ بھی ایجاد کیے جاتے ہیں. اللہ نے صلاحیت رکھ دی ہے, کچھ الفاظ ہمیں سکھا دیے ہیں. ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے, چیزوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہم ان کے نام رکھ سکتے ہیں. یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے, یہ تربیت اللہ تعالیٰ نے, یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دی ہے, انسانوں کے اندر رکھ دی ہے. وہ دیکھ کے نام رکھ سکتا ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں زبان میں اصطلاحات موجود نہیں ہیں, تو اصطلاحات تو رکھی جا سکتی ہیں. اب جو عبرانی زبان ہے وہ شروع میں جو چند لوگ جو یہودی اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی زبان کو ترقی دینے کا منصوبہ بنایا ہے. تو انہوں نے سب کوششیں بسیار کے باوجود 5000 الفاظ اکٹھے کر پائے. 5000 الفاظ. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج کوئی 5 لاکھ کے قریب ان کی لغت کے اندر الفاظ ہیں. اسی طرح یہ نیوٹن کا خیال تھا کہ انگریزی میں سائنس نہیں پڑھی جا سکتی. تو ابتدا میں تو جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے اندر تھوڑے الفاظ ہوتے ہیں. جب ان کے لوگ کام کرتے ہیں, اس کے اوپر ترجمے کا کام کرتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, نصابات تیار کرتے ہیں, تو الفاظ بنتے جاتے ہیں. جس طرح سے کوئی شعر ہے, آج کسی شاعر کا ایسا شعر آ جاتا ہے جس کے اندر انوکھا خیال ہوتا ہے, مختلف الفاظ کی ترکیبیں مختلف ہوتی ہیں, مختلف الفاظ ہوتے ہیں جو پہلے کبھی کسی نے استعمال نہیں کیے. تو کوئی ادب پارہ ایسا آ جاتا ہے کہ جو جس طرز کا پہلے نہیں وجود میں آیا. کوئی کتاب ایسی آ جاتی ہے جس کا موضوع پہلے جس پر کتاب نہیں لکھی گئی ہے. تو ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں جو پہلے موجود نہیں تھیں. اسی طرح اصطلاحات نئی نئی وجود میں آ جاتی ہیں. جب کوئی ملک منصوبہ بناتا ہے کام کرنے کا, سائنس پر کام کرنے کا, ترقی کرنے کا, نصابات تیار کرنے کا, کتابیں لکھنے کا, تو الفاظ خود بخود نئے آ جاتے ہیں.
میرا ذاتی تجربہ ہے الحمدللہ، میں بھی طبیعت کی ایک بڑی لغت لکھ رہا ہوں، تقریباً 2/3 کام اس کا ہو چکا ہے، اور لکھتے ہوئے تقریباً 1100-1200 صفحات کے قریب، تو لکھتے ہوئے بہت سارے الفاظ، سینکڑوں الفاظ میں نے خود بنائے ہیں، ایجاد کیے ہیں۔ تو جب آدمی کام کے اندر کھپ جاتا ہے، کام کرتا ہے، تو الفاظ بھی نئے نئے سامنے آتے جاتے ہیں۔ جس کام کے اندر آدمی وقت کھپاتا ہے، دماغ کھپاتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، تو نئی نئی راہیں، نئی نئی جہتیں، نئے نئے الفاظ، نئی نئی ترکیبیں سامنے آتی جاتی ہیں۔ بشرطے کہ کوئی قوم جس نے منصوبہ بنایا ہے، جس نے لوگوں کو بٹھایا ہے کام کرنے کے لیے، ایسا کیا ہے تو ان کی زبان ترقی کرتی جاتی ہے اور وہ سائنس کی زبان بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی سائنس کی زبان ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جاپانی انگریزی کو ذریعہ تعلیم بناتے، کیونکہ یہ سائنس کی زبان ہے، جاپانی سائنس کی زبان نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، دنیا میں اب بھی جاپان کی جو بنی ہوئی چیز ہے وہ 1 نمبر، اور اس کے مقابلے میں باقی دنیا کی بنی ہوئی چیزیں 2 نمبر سمجھی جاتی ہیں۔ جاپان کی اب بھی بنی ہوئی چیز 1 نمبر سمجھی جاتی ہے۔ تو یہ جاپانی زبان کا کمال ہے، جس میں ان کے لوگوں نے پڑھ کر اتنی ترقی کی ہے، مشینیں بنائی ہیں، ایجادات کی ہیں، جو معیار کے لحاظ سے 1 نمبر چیزیں بنائی ہیں۔ تو چائنا چینی زبان میں پڑھ کے ان کی پی ایچ ڈی لوگ بھی چائنا میں کرتے ہیں۔ یہاں جو سی پیک میں لوگ آتے ہیں وہاں سے، تو وہ چائنی زبان میں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، سارا کچھ آپس میں چائنی میں بات کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تو کوئی دوسری زبان آتی بھی نہیں، انگریزی بھی نہیں آتی۔ ہمارے لوگ ان سے انگریزی میں بات کرتے ہیں، لیکن وہ چینی میں جواب دیتے ہیں آگے۔ تو یہ کہ سائنس کی زبان انگریزی ہے، یورپ میں سوائے برطانیہ کے کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جس میں انگریزی ذریعہ تعلیم ہو۔ ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس میں انگریزی ذریعہ تعلیم ہو۔ یورپ کے کتنے ملک ہیں؟ ناروے لیجیے، چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کے بعد آپ لے لیجئے گا فن لینڈ، لے لیجئے 28 لاکھ آبادی ہے، ناروے کی کوئی 50 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، سب میں ذریعہ تعلیم ان کی اپنی زبان ہے۔ انگریزی ہے، روس میں روسی زبان ہے ساری۔ اور مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ ذکریہ یونیورسٹی میں مشرف کے دور میں کچھ پروفیسر آئے تھے وہاں سے، روس سے۔ یہ آذربائیجان کے طبیعت میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے میری بات ہوئی، وہ آذربائیجان کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری ساری تعلیم روسی زبان میں ہوئی ہے۔ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا وہ۔ مجھے زندگی میں کبھی ABC لکھنے کا موقع نہیں ملا، ABC سے مجھے شناسائی نہیں تھی۔ تو روس کی معیشت کمزور ہوئی، تو وہاں کے لوگوں کی نوکریاں خطرے میں پڑی، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا نوکری کی تلاش میں۔ کچھ لوگ پاکستان آئے، ان کو پیشکش کی گئی، اشتہار آیا۔ تو اس نے کہا کہ جب پاکستان کی طرف سے میں نے اشتہار پڑھا تو میں نے پھر انگریزی سیکھنا شروع کی۔ 6 مہینے میں میں اس قابل ہو گیا کہ میں طبیعت کو انگریزی میں پڑھا سکتا تھا، پڑھانے کے قابل ہوا۔ میں نے انٹرویو دیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ کتنے سال مجھے نہیں پتا، کتنے سال وہ یہاں کام کرتا رہا، 5 سال کا معاہدہ تھا یا 10 سال کا تھا، لیکن یہ میری بات کافی دیر تک ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی علم آدمی کے پاس ہوتا ہے، کسی بھی زبان میں، کسی دوسرے ملک کی زبان سیکھ کر آدمی 6 مہینے میں وہ اپنے علم کو اس زبان میں منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بالکل الگ ہے کہ پہلی جماعت سے ہی بچے کے اوپر اتنا کسی دوسری زبان کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ ساری زندگی وہ زبان کے ہی چکروں میں اپنی صلاحیتیں گواتا رہتا ہے، وقت بھی، صلاحیتیں بھی، پیسہ بھی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اصطلاحات نہیں ہیں، اردو کے اندر اصطلاحات نہیں ہیں، تو اصطلاحات کو آسمان سے نہیں گرتی، آسمان سے وحی کی طرح نہیں نازل ہوتی، کوئی صحیفہ نہیں اوپر سے نیچے گرتا، لوگ کام کرتے ہیں تو اصطلاحات بنتی ہیں۔ ہمارا 8ویں پروگرام ہم نے کام شروع کیا تو الحمدللہ ہمیں کامیابی مل گئی۔ جہاں کام شروع کیا جاتا ہے، جس سمت میں کام شروع کیا جاتا ہے، جس جہت میں کام شروع کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے کام شروع کیا جاتا ہے، جب آدمی وہ کام شروع کرتا ہے، بشرطے کہ نیت آدمی کی صاف ہو، شروع کرتا ہے تو راستے کھلتے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ کس موڑ پہ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ ایک نئی چیز ایجاد کر لیتا ہے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنی بھی قومیں اب انگریزی میں ہے، انگریزی کا بڑا چرچا ہے اور ہم بڑے مرعوب ہیں۔ کبھی تو سائنس کی پہلی کتاب لکھی گئی ہوگی نا، اور اس میں خامیاں ہوں گی۔ سائنس کی انگریزی میں پہلی کتاب لکھی گئی ہوگی تو اس میں بڑی مشکلات پیش آئی ہوں گی، کہیں اصطلاح کا مسئلہ ہوگا، کہیں اس کی روانی ٹھیک نہیں ہوگی، تو بعد میں لوگوں نے پھر دوسری لکھی، اس کو درست کیا ہوگا، پھر دوسری لکھی ہوگی، پھر تیسری لکھی ہوگی، بہت سے مسائل پیش آئے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جس قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے ذریعہ تعلیم اپنی زبان کو بنانا ہے، تو اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ الفاظ کی رکاوٹ، نہ جملوں کی، نہ فقروں کی، کسی بھی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور یہ رکاوٹ غیر فطری ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح طور پر بتا دی ہے کہ ہمارے اندر بھی جو نام رکھنے کی، کاموں کا، آلات کا، سب نام رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس پر جو اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں، اس پر میں لمبی بات کروں گا انشاءاللہ، سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک میں پہنچ جاؤں گا الفاظ کی مثالیں دے کر، تو اس کو میں الگ سے ایک موضوع بحث بناؤں گا۔ بہرحال یہاں میں بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ دو باتیں تو ہو گئیں، تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے جو سائنس پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، 4 سال کا، 5 کا، 6 کا، 7 سال، 8 سال، 6 سال کی عمر میں اسکول جاتا ہے، 7 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم الگ سے اس پر بحث کریں گے۔ تو اپنے گھر میں یا کھیتوں میں جاتے ہوئے اپنے والد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، یا گلی محلوں میں گھومتے ہوئے، یا نہر کھالوں سے، ندی نالوں کے قریب سے گزرتے ہوئے، جتنی چیزوں کا بچہ مشاہدہ کرتا ہے، جتنی چیزوں کے نام اس کو یاد ہیں ماں باپ کی طرف سے، محلے کے بچوں کی طرف سے، جتنے نام اس کو یاد ہیں، سارے سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میں اپنے گھر کے اندر میں دیکھوں، یہ میرے ساتھ الماری ہے، الماری لکڑی کی بنی ہوئی ہے، اس میں لوہے کی چٹخنی لگی ہوئی ہے، یہ دیوار ہے، دیوار کے اوپر جو ہے وہ روغن کیا گیا ہے، چھت ہے، چھت جو ہے وہ کنکریٹ کی بنی ہوئی ہے، اس میں بجری ہے، سیمنٹ ہے، اس میں گارڈر ہیں، ٹیر ہیں، اس کے ساتھ کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، یا کمرے میں بلب لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، گھر کے اندر پانی پینے کا کولر ہے، برتن ہیں چھوٹے چھوٹے، باورچی خانے میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، زیرہ ہے، دھنیا ہے، اور مسالہ جات ہیں، اور جتنی بھی چیزیں باورچی خانے کی ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ اپنے گھر کے اندر استعمال کرتے ہیں، سب کی سب سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، سب کے نام سائنس پڑھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور آپ کا بچہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، باہر اس کو درخت نظر آتے ہیں، سرس کا درخت نظر آتا ہے، ہمارے گھر کے باہر سرس کے بہت سے درخت ہیں، یعنی شری کے درخت ہیں، ساتھ نیم کے بہت سے درخت ہیں، دھریک کے بہت سے درخت ہیں، اس کا پتہ کیسے ہوتا ہے، اس کو پھل کیسا لگتا ہے، ممولیاں لگتی ہیں، اور اس کا درخت کا قد کتنا ہوتا ہے، کس پودے کا قد بڑا ہوتا ہے، کس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، پھل کا ذائقہ ہے کیسا، پتے کیسے ہیں، پتے کا کٹاؤ کیسے ہے۔ بچے
دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ اس درخت کا نام یہ ہے۔ اسی طرح جب بچہ اپنے کھیتوں میں جاتا ہے تو جاتے ہوئے اس کو بیری کا درخت نظر آتا ہے، اس کو شیشم کا درخت نظر آتا ہے، اس کو آم کا درخت نظر آتا ہے، اس کو وہ پہچان لیتا ہے، اس کے پتے کی شناخت کر لیتا ہے، پھل کی شناخت کرتا ہے، پودے کو ویسے دیکھ کے پہچان لیتا ہے، لکڑی کی شناخت کرتا ہے، جامن کا درخت نظر آتا ہے، اسے جڑی بوٹیوں میں آکھ نظر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ دیکھتے ہی بتا دیتا ہے یہ آکھ ہے، یہ اکسن ہے۔ اور اپنے کھیت میں جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی جڑی بوٹیاں، یہ تاندلا ہے، یہ پکھڑا ہے، یہ کوار گندر ہے، جو وارث شاہ نے کہا نا کہ اٹ سٹ تے پکھڑا کوال گندر اساں اور بھی بوٹیاں جان دے ہاں، تو اٹ سٹ پکھڑا کوال گندر، گھاس کی کئی قسمیں ہیں وہ بچہ جانتا ہے، یہ کھبل گھاس ہے، یہ مدھانا گھاس ہے، یہ ڈیلا گھاس ہے، اچھا یہ میٹھا گھاس ہے، یہ لونا گھاس ہے، یہ ساری گھاس کی قسمیں ہیں۔ وہ ایک کسان کا بچہ جو ان پڑھ ہے یہ ساری چیزیں ان کے نام جانتا ہے، اور ان کے پتوں کی اور پودے کی جو شکل و صورت ہے اس سے وہ واقف ہے، اور اس کے پتہ ہے کہ اس کو بیج کیسے لگتے ہیں۔ اسی طرح اور جڑی بوٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، یہ پیلک ہے اور یہ باتھوں ہے، اس بچے کو پتہ ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ اس دیہات کے رہنے والے ان پڑھ بچے کو جتنی جڑی بوٹیوں کا پتہ ہے، جتنے پودوں کا اس کو علم ہے، پودوں کے پتوں کا، بیج کا، جڑ کا، تنے کا، اس کو جتنی شناخت ہے، شہر کا آدمی، شہر کا طالب علم جو ایم ایس سی کرتا ہے، ایم ایس سی زراعت میں کرتا ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے جتنا اس کے پاس علم ہے۔ وہ اس کے پاس اتنا مشاہدہ ہے ہی نہیں، اس کو اتنے نام یاد ہی نہیں ہے۔ تو جو پڑھ سکتا ہے وہ صرف وہ بچہ جس کا مشاہدہ، جس کو بہت سارے الفاظ پہلے سے موجود ہیں۔ اگر ہمارا ذریعہ تعلیم اپنی زبان ہو تو وہ جو ساری عمر اتنے الفاظ، اتنی چیزوں کے نام نہیں بندہ سیکھ سکتا، وہ ان پڑھ بچہ جو ہے وہ پہلے سے سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے الفاظ اس کو اپنی زبان کے پڑھنے پڑے تو چند الفاظ تھوڑے سے رہ جاتے ہیں، باقی جو غیر مانوس ہیں وہ بھی، جو مانوس سے غیر مانوس کی طرف ایک طریقہ تدریس ہے، وہ اس انداز سے اس کو بتدریج سکھائے جا سکتے ہیں، تو بڑی آسانی سے وہ ایم ایس سی کر سکتا ہے۔ لیکن اب رٹا مار مار کے تھک جاتے ہیں، اور وہاں سے جب ڈگری لے کے آتے ہیں تو پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ لکھنے کا پتہ، نہ سمجھ ہے۔ اور ایسا کئی لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہے کہ جو ایم ایس سی کر کے نکلے ہیں ان کے سامنے دالیں رکھ دی گئی ہیں، مختلف پودوں کے بیج رکھ دیے گئے ہیں، 1-2% لوگوں نے بتایا، باقی سب سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ تو یہ اپنی زبان میں جب پڑھیں گے تو یہ پیچھے اس کی پشت پر آپ کا جتنا تجربہ ہے، جتنا مشاہدہ ہے، جتنے الفاظ آپ نے سیکھے ہیں وہ آپ کی پشت پر کھڑے ہوں گے، جس سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ طب میں بھی ڈگری لے سکتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارا جو طالب علم ایم بی بی ایس کرتا ہے اور یا ایم ایس سی کرتا ہے کسی بھی مضمون میں، اس کو 2-3-4% سمجھ ہوتی ہے، باقی 95-96% رٹا ہوتا ہے۔ جبکہ جن ممالک میں ان کی اپنی زبان میں پڑھا جاتا ہے ان میں بالکل الٹ، ان میں 95% سمجھ اور 4-5% رٹا ہوتا ہوگا، یا تھوڑا بہت آگے پیچھے آپ کر لیجئے گا۔ یہ بالکل الٹ ہے، اور ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تحقیق کے، تخلیق کے، ایجادات کے سب دروازے بند ہیں، اور ہم اندھے ہو کر، بہرے ہو کر، گونگے ہو کر اسی نظام کے اوپر، اسی نظام کو اپنا کر اکتفا کیے ہوئے ہیں، اسی نظام میں اپنی عافیت سمجھے ہوئے ہیں۔ یار اللہ نے دماغ دیا ہے کہ نہیں چل رہا یہ نظام، اس میں سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم سوچے تو صحیح نا۔
دنیا کو کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا ترقی کیوں کر رہی ہے؟ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں وہی رٹا چل رہا ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں آپ دیکھیے گا کوئی نئی ایجاد، کوئی نہ تحقیق نہ تخلیق، نہ لوگوں کو، طالب علموں کو اب لکھنے کا پتہ رہا ہے، نہ کوئی وہ کتاب لکھ سکتے ہیں۔ تحقیق تخلیق تو بات ہی بڑی دور کی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا یہ سانحہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن ہم سوچ نہیں رہے ہیں۔ قرآن مجید دہائی دیتا ہے ہمارے لیے، افلا یتفکرون، افلا یعقلون، تعقلون، ینظرون، تنظرون، دہائی ہے، دیکھتے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ سب کچھ سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر کوشش نہیں کر رہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، ہم اس کا تجزیہ کریں، اٹھیں، میدان میں نکلیں، اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کے خلیے دیے ہیں یہاں پہ، اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ یہاں ہم نہیں چل رہے، یہ غلط سمت ہے، یہاں فائدہ نہیں ہو رہا، یہاں ہمیں نقصان ہو رہا ہے، تو ہم راستہ بدل لیں، دوسرے لوگوں کی طرف دیکھیں، دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں۔ اسی میں ہماری عافیت ہے۔ دہائی دیتا ہے قرآن ہمیں، بشرطے کہ ہم سمجھ کر پڑھیں اس کو۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے بچوں کا جو مشاہدہ ہے 7-8 سال کی عمر تک کا، یہ اگر ذریعہ تعلیم MBBS تک، MSc تک، PhD تک، MPhil تک ہماری اپنی زبان ہو، تو یہ سارا مشاہدہ ان کی پشت پہ کھڑا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے رکاوٹیں نہیں آتی، چلتا جاتا ہے، سمجھ آتی ہے، اور نظام بالکل جیسے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ 95% رٹا ہوتا ہے اور 5% سمجھ ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو 95% سمجھ ہو اور 4-5% رٹا ہو، اس کی خیر ہے، اتنا ہوتا ہی ہے۔ تو یہ بالکل الٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام کو ہم نے ضرور بدلنا ہے، اور بدل کر ہی دم لیں گے۔ صرف ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ میری بات جو ہے وہ 10-12 قسطوں تک جائے گی انشاءاللہ۔ اس پر جو اعتراضات لوگ کرتے ہیں میں ان کے جوابات دوں گا۔ یہ تمہید کے طور پر چند باتیں میں نے بتائی تھی۔ ایک بات میں آج کے لیے اور کہتا چلوں کہ ایک ہے زبان اور ایک ہے علم۔ علم اور چیز ہے، زبان اور چیز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ روس کا جو PhD ڈاکٹر تھا، ساری تعلیم اس کی روسی زبان میں تھی، علم تھا اس کے پاس، زبان دوسری سیکھ کے وہ ہمارے پاس آ گیا۔ علم تھا اس کے پاس جب وہ انگریزی نہیں جانتا تھا، وہ فرانسیسی نہیں جانتا تھا۔ جو فرانسیسی کے پاس یا انگریزی جاننے والے کے پاس علم، تو وہ اس کے پاس بھی علم تھا۔ تو اگر کوئی اردو میں MSc کرتا ہے، MPhil کرتا ہے، PhD کرتا ہے، MBBS کرتا ہے، تو اس کے پاس علم ہوگا، چاہے وہ دوسری زبان نہ جانے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، زبان کا حکم نہیں دیا۔ ہم قرآن مجید بھی ترجمے کے ذریعے پڑھتے ہیں، حدیث بھی ترجمے کے ذریعے پڑھتے ہیں، تو علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، زبان کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو زبانیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بھیجا تھا مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے۔ تو علم اور چیز ہے، زبان اور چیز ہے۔ زبان ذریعہ ہے سیکھنے کا، اور ذریعہ کون سا ہوتا ہے کہ جس میں کون سا راستہ ہے جس پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کے لیے ذریعہ کون سا ہونا چاہیے؟ یہ فطرت میں پہلے بات کر چکا ہوں، فطرت ہے، ذریعہ لوگوں کی زبان ہی ہوتی ہے، سیکھنے کا ذریعہ لوگوں کی زبان ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا۔ تو علم اور چیز ہے، زبان اور چیز ہے۔ جاپانی اپنی زبان میں PhD کر کے پڑھ کے اتنی دنیا میں نمبر ایک کی چیزیں بنا رہے ہیں۔
جو انگریز بھی نہیں بنا سکتے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کے اندر جو صحیح نظام تعلیم ہے، جو صحیح نظام تعلیم ہے، اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔